تو رانا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ یہ سب سے پہلے جو آج کی ملاقات ہے تو اس کے اوپر میں نے اپنا ایک نظریہ ایک نقطہ پیش کیا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فیکچول بیسس پہ ہے کہ وہاں پر جا کے کچھ اور بات ہوتی ہے, ویسے کچھ اور بات ہوتی ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ خوش آئند ہے یا پھر ایسی ملاقاتیں خوش آئندگی ہوتے ہیں, باہر جا کے بیانات چینج ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ملاقات تو بالکل خوش آئند ہے. ایک نارمل ملاقات ایسے ہی ہونی چاہیے ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر پرائم منسٹر سے ملے اور اپنے صوبے کے مسائل جو ہیں اور کوارڈینیشن وفاق اور صوبے کی کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے اس پہ گفتگو کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی دیر لگی اس ملاقات کو ہونے میں, اور ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ہماری طرف سے تو دروازے کھلے تھے. یہ چاہتے تو پہلے دن یا دوسرے دن یہی ملاقات کر لیتے پرائم منسٹر کے ساتھ, تو تب بھی یہ ملاقات اویلیبل تھی. لیکن کیونکہ ان کو یہ جاب یا جو ٹائٹل آج ان کا چیف منسٹر کے پی کے کا جو ہے وہ اس لیے ملا تھا کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا تھا جو کہ تصادم کا ہو, جو کہ ایک پریشر بلڈ کر کے کوئی خان صاحب کے لیے ریلیف مانگی جائے. تو ان کو اس کیا کہتے ہیں مولڈ کے اندر وہ شکل اختیار کرنی تھی, جو شکل وہ اختیار کر کے اور جو آپ کو نظر آتا ہے آئے روز ایک تصادم جیسا ماحول, چاہے وہ دہشت گردی کے بیانیے کے حوالے سے ہو, اخوان ریفیوجیز کے حوالے سے ہو, ایک نارمل صوبے اور وفاقی کوارڈینیشن کے حوالے سے ہو, جو آپ کو نظر آتا رہے. لیکن میں اس کو خوش آئند بالکل کہوں گا کہ اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے. یہاں نہیں, لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر اگر ہم ون سائیڈڈ نہ رہیں, لیکن مجھے وہ پریس کانفرنس بھی یاد آتی ہے جو غالباً اختیار ولی صاحب بھی تھے, پھر اس کے بعد عطا تارڑ صاحب بھی تھے, انہوں نے جو اظہار خیال کیا تھا وزیر اعلیٰ سے متعلق, تو شاید اس بنیاد پر بھی وہ اس وقت ملاقات کرنے سے قاصر ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجی تھی. دیکھیں پرائم منسٹر نے تو ان کو ویلکم کیا, پہلے دن ویلکم کیا, اور بالکل کال کی تھی. یہ دیکھیں جس طرح کے وہ بیان بازی کر رہے تھے اور جو ان کا چیف منسٹر بننے سے پہلے بھی بیانیہ تھا اس کے حوالے سے ضرور ہمیں خدشات ہیں, اور ابھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کلین سلیٹ ہو گئی اور جس طرح کی وہ گفتگو پرسوں ترسوں یا پچھلے ہفتے کرتے رہے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی. نہیں, آج بھی وہ جو طرح کے اوپر جو ڈرامہ کیا گیا وہ بالکل کنڈیمیبل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے دروازے کبھی نہیں بند ہوئے تھے. ہم تو بات چیت کرنے میں بلیو کرتے ہیں, چیزوں کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کی طرف سے تو بالکل یہی کلیئر کٹ ڈائریکشن رہی ہے ہمیشہ اور آگے بھی رہے گی. دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ اب انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, تو کیا اب ان کی دال پی ٹی آئی میں گل جائے گی؟ کیا جو ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ان کو معاف کر دے گی؟ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی ان کا کیا حشر کرے گی اس حوالے سے. اور اگر جو جس سانچے کے اندر ان کو جو مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ مقصد اگر پورا نہیں ہوگا تو کیا خان صاحب ان کو تسلیم کر لیں گے؟ اصل تو یہ ایشو ہے. دیکھیں اندر سے شاید 99% پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہوں کہ ہمیں یار یہ جان چھوڑو, ہم ملک کو آگے لے کے جائیں, کے پی کے لیے کچھ کریں یا چیزوں کو بہتری کی طرف جائیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو جس طرح کا ماحول ہے اس کے اندر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایکسیپٹیبل یہ ہے کہ ذرا پوچھ لیتے ہیں جی ایکسیپٹیبل کیا ہے. جی شوکت یوسف زئی صاحب, تو یہ جو ملاقات ہے یہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے, یا وہاں سے ملاقات اچھی ملاقات بھی ہو جائے تو باہر آ کے یہ بیانیہ دینا ضروری ہوتا ہے کہ میں تو سیاسی کارکن کے طور پر تو بالکل نہیں بیٹھا, یعنی کہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر صوبے کا بیٹھا, اور نہ خان صاحب کے معاملے میں بات ہوئی نہ کچھ. تو پارٹی کے حلقے اس کو ملاقات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا اور پھر جو ہے نا یہ جو صوبے کے اندر جو خود وہ ایک وہ ہو رہی ہے دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے, تو ان حالات میں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ جی دہشت گردی کے حوالے سے بات کیوں نہیں کی جاتی. تو دیکھیں آج اگر سی ایم نے فیصلہ کیا تو کوئی اکیلا نہیں کیا انہوں نے, اس کے پیچھے ان کی پارٹی کھڑی ہے. اور جو عمران خان صاحب یا سیاسی بات نہ کرنے کا وہ ہے, وہ تو دیکھیں نا ہمارا جو موقف ہے وہ تو آج بھی ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں, اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم 8 فروری کو آلریڈی اپنے پرامن احتجاج کی کال دے چکے ہیں, ٹھیک ہے.
اور پھر اس اچھا۔ کے علاوہ ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہیں, سپریم کورٹ بھی گئے ہیں, وہاں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی اچھا۔ عدالتوں کو کہ جی ہمیں ریلیف دیا جائے ملاقات کی, جو ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اس حوالے سے بات کرنا کہ جی ہمیں ملاقات کی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں اس وقت یہ ریئلائز کر لیا گیا ہے پارٹی کی جانب سے کہ شخصیات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی شخصیت ملک کی سیکیورٹی سے بڑھ کر نہیں ہے, تو اسی لیے اس ملاقات میں آپ نے خان صاحب کے معاملے پہ بات نہیں کی, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں آپ اس کو کوئی بھی رنگ دینا, دیکھیں ابھی تک آپ خود کہتے تھے کہ جی دیکھیں صوبے کا سی ایم پرائم منسٹر سے بات کیوں نہیں کرتا, تو دیکھیں ہم نے تو کب سے اے پی سی بلائی تھی, آپ کو یاد ہے نا, 1.5 مہینہ ہو گیا اس کا. اس اے پی سی میں تمام جماعتوں کو بٹھا کے جو خیبر پختونخوا کا جو سٹانس تھا وہ رکھا اور اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا اور تمام پارٹیوں نے بشمول رانا صاحب کی پارٹی نے اس پہ دستخط کیے ہیں. وہ 15 نکاتی ایجنڈا ہم نے بھیجا, پرائم منسٹر نے اس کا جواب تک نہیں دیا, وزیر داخلہ نے اس کا جواب تک نہیں دیا. ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ آؤ بیٹھے, دہشت گردی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم تیار ہیں. ایک چیز میں یہ دیکھیں میں عرض کروں نا, اچھی بات ہے, جب دہشت گردی ہو رہی ہے رانا صاحب سے اس پہ رائے لے لوں. ہم تو مل کر, میں رانا صاحب دیکھیں نا, رانا صاحب میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کم از کم یہ نفرتوں والی بات نہیں کریں گے نا, سیاست کی طرف جائیں گے. لیکن ان کے مائنڈ سیٹ, ان کا ذہن وہی ہے, وہ تو خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے. نہیں خوشی کا نہیں ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. وہ خود اپنے طرف سے تو ان کا فیصلہ نہیں تھا نا کہ وہ جا کے سی ایم سے, پرائم منسٹر سے مل لیا, ان کو کوئی شوق تھا تصویر بنانے کا. دیکھیں وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے نا کہ جائے, تو جب ایک کام اچھا ہو رہا ہے تو اس کو اچھی میں نے نظر سے دیکھنا اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اگر ٹی وی پہ آ کے شام کو اس کو اس طرح, لیکن شوکت صاحب اندر ہی اندر کے یہ خدشہ تو ہوتا ہے نا, کل کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. اندر خانے کے یہ خدشہ تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پر ہم نے ملاقات کر لی اور وزیر اعظم نہیں, لیکن آپ کا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے جو شتر بے مہار ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے خدشات تو ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی بھی بات کو کوئی بھی لفظی معنی پہ اگر ہمارا دیکھیں ستی بھائی, اگر ہمارا سوشل میڈیا شتر بے مہار ہے تو ان کے وزراء کون سے کنٹرول میں ہیں, یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, وہ تو اس سے زیادہ ہیں. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس سوشل میڈیا نے بلوچستان میں, جس سوشل میڈیا نے جو پی ٹی آئی کے نام پہ بلوچستان کے اندر جو کارروائی ہوئی اور اس پہ انہوں نے وہ کیا, فوج کے خلاف بات کیا, اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کو ڈسون بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں یہ دیٹس ویری سین آف یو, اسی وجہ سے ہم آپ کو ہمیشہ سراہتے بھی ہیں. یہ دیکھیں ہمارے اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ اس طرح سلوک کر سکتے ہیں؟ کوئی ماں, کوئی بہن, کوئی اس طرح, یا کوئی بیٹے بیٹیاں اس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ ان کے بچے جا کے وہاں پہ ہمارے لیے شہید ہو اور ہم ان کے خلاف میڈیا کے اوپر شروع ہو جائیں اس طرح کی؟ تو میں تو اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کو ڈسون بھی کرتا ہوں اور پارٹی کی طرف سے کرتا ہوں, صرف اکیلا خود نہیں کرتا ہوں, پارٹی کی طرف سے ایز اے ترجمان.